آزاد جموں کشمیر کے وزیر سیاحت آثار قدیمہ وزیر اعظم و معدنی وسائل سردار فہیم اختر ربانی کے چھوٹے بھائی سردار کلیم اختر ربانی کی نماز جنازہ بلوچ میں ادا کی گئی، جس کے بعد انہیں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق، وزراء حکومت اظہر صادق، راجہ فیصل ممتاز راٹھور، ملک ظفر چودھری اخلاق، دیوان چغتائی، سردار محمد حسین ایڈوکیٹ، قاسم مجید، سردار عامر الطاف، یاسر سلطان، معاون خصوصی احمد صغیر، ممبر کشمیر کونسل سردار عبدالرزاق، پیر نور العارفین، پیر شمس العارفین، پیر زاہد قاسمی سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرحوم کا نماز جنازہ پیر فضل ربانی سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف نے پڑھایا۔ قبل ازیں منعقدہ تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا کہ یہ دنیا انتہائی عارضی ہے، یہاں سے سب نے جانا ہے۔ وزیر سیاحت فہیم اختر ربانی کی جواں سالہ بھائی کی موت ایک بڑا صدمہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ سردار فہیم اختر ربانی اور ان کے چچا سردار طارق ربانی اور بھائیوں سردار وسیم ربانی سمیت مرحوم کے تمام لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ نو تعینات ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مردانہ اسکولز سدنوتی وحید عالم نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا۔ سابق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سردار ارشد حسین نے عہدے کا چارج وحید عالم کے حوالے کیا۔ چارج لین دین کے موقع پر ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر مردانہ سردار محمد فیصل خان، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر مردانہ سردار افتخار حسین، سینئر کلرک دفتر سردار اصغر اور ضمیر حسین بھی موجود تھے۔ وحید عالم انتہائی باصلاحیت، ذہین اور قابل آفیسر ہیں۔ حال ہی میں موصوف پی ایس سی کے تحت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تعینات ہوئے اور اب باقاعدہ سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سدنوتی کا چارج سنبھال کر اپنے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے ہیں۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے تعیناتی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ آفیسر موصوف نے جس طرح اپنی قابلیت کی بنیاد پر تعینات ہوئے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کی بطریق احسن سر انجام دیتے ہوئے ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کلیدی کردار ادا کریں گے۔ تعیناتی کے بعد جناب وحید عالم نے دفتری عملہ سے میٹنگ کر کے تدریسی عمل کی بہتری کے لیے جامعہ منصوبہ بندی کی اور عملہ کی دیانت داری اور خلوص نیت سے قواعد و ضوابط کے عین مطابق اور بلا تفریق کام جاری رکھنے کی ہدایت جاری کی۔ 9 نیوز کے سی ای او سردار طاہر اکبر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسکول کے پرنسپلز اور مالکان متوجہ ہوں۔ آج مین شاہراہ سے گزر رہا تھا کہ کچھ نسوانی آوازیں کانوں میں پڑی، کچھ لڑکیاں اونچی اونچی چیخیں اور سیٹیاں مار کر پورے بازار کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ دیکھا تو کچھ تھکی ہوئی بغیر اے سی کے کوسٹرز اور پرانی کھٹارہ بسوں میں اسکول کی طالبات تفریحی دورے پر جا رہی تھی۔ میرا سوال اسکول انتظامیہ اور پرنسپل سے یہ ہے کہ آپ پورا سال طلباء اور طالبات کو یہی کچھ سکھاتے ہیں؟ کیا ٹرپ سے پہلے ایس او پیز اور ٹی او آرز طے نہیں کیے جا سکتے؟ دوسری طرف کھٹارہ بسوں کے بے شمار حادثات کے بعد بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں کہ گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ اور آؤٹ لک دیکھ کر گاڑی کا انتخاب کیا جائے۔ تھوڑے سے پیسے بچانے کی خاطر اسٹوڈنٹس کی زندگیوں سے تو کم از کم نہ کھیلا جائے، حالانکہ والدین سے آپ پورے پیسے لے لیتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اول تو اس طرح کے تفریحی دورے ارینج ہی نہ کیے جائیں کہ میٹرک ایف اے کے بچوں کو ایوب پارک، پلے لینڈ، فیصل مسجد گھما پھرا کر لیس چپس اور پیپسی پلا کر مغرب کے وقت گھر سے دور ڈراپ کر دیا جائے۔ اور دوسری بات، ساؤنڈ پروف فٹنس سرٹیفکیٹ والی اے سی بسوں کا انتخاب کیا جائے اور خاص طور پر طالبات کو بیسک ایتھکس بتا کر سفر کے لیے نکالا جائے۔ سردار الطاف نے 9 نیوز کے سی ای او سردار طاہر اکبر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈنا پوٹھی میر خان گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول کی بلڈنگ گزشتہ کئی سالوں سے انتہائی خستہ حالی کا شکار تھی۔ طالبات کئی سالوں سے اس بلڈنگ میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور تھے۔ گورنمنٹ کے کئی نمائندے اس اسکول میں آئے گئے ہوں گے، بلڈنگ کو دیکھا بھی ہوگا، شاید کسی کے ذہن میں بلڈنگ کو بدلنے کا خیال بھی نہ آیا ہو، لیکن اس پر عملی جامہ نہ پہنایا گیا۔ اب اسکول کی عمارت کی ایک این جی او کی مدد سے نہ صرف ریکنڈیشن کی گئی بلکہ فرنیچر بھی مہیا کیا گیا، جس کے بعد وہی عمارت خوبصورت مناظر پیش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس ملحقہ علاقے میں بہت سے ایسے سرکاری داراجات ہیں جن کی عمارات اس قدر بوسیدہ ہے کہ اندر جانے پر دن کو بھی کچھ نظر نہ آئے۔ اگر سرکاری اداروں کے کام این جی اوز نے کرنے ہیں تو ہمارے ارباب اختیار کس کام کے؟ اور اگر یہ کام حکومت اور این جی اوز نے مل کر کیا ہے تو امید ہے کہ باقی اداروں کی طرف بھی نظر کرم کی جائے گی۔
پلندری سے رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ پلندری میں المدینہ ریسٹورنٹ اینڈ بریانی سینٹر آج سے کچھ ماہ قبل اس کی اوپننگ ہوئی۔ کھانوں کے لحاظ سے ایک مشہور ہوٹل پایا گیا۔ تحصیل پلندری ڈسٹرکٹ سدنوتی کے شہر پلندری میں VIP کھانوں کا معیار اور صفائی ستھرائی کے لحاظ سے نمبر 1 پر جا رہا ہے۔ شہریوں کی طرف سے ہوٹل مالکان اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی گئی۔ اس ہوٹل میں ہر طرح کے کھانے میسر ہیں۔ آرڈر پر بھی مختلف قسم کی ڈشز تیار کی جاتی ہیں۔ صفائی کے لحاظ سے ایک بہترین ہوٹل پایا گیا۔ المدینہ ریسٹورنٹ میں VIP کاریگر بھی موجود ہیں۔ اس ہوٹل کے مینیجر سردار حماد طارق کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ المدینہ ریسٹورنٹ میں جو کھانا دیا جاتا ہے پورے ضلع میں ایسا کھانا اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتا اور اس کے ریٹس بھی بالکل مناسب ہیں۔ یہاں پر تکہ ملائی بوٹی، فش اور دیگر بہت سی ڈشز آرڈر پر تیار کی جاتی ہیں۔